لسنر اینڈ ویور فرینڈز اینڈ فیلوز السلام علیکم۔ اکثر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جب مریض داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کا وزن بہت ہی کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، عجیب قسم کی ان کی حالت ہوتی ہے، عجیب قسم کا ان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ نشے یا کھانا نہ کھانے کی سب سے بڑی وجہ۔ جب فیملیز ہمارے پاس لے کر آتی ہے تو ان کا سب سے بڑا سوال ہم سے یہی ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بچے کا منہ تو بھر آئے گا، موٹا تو ہو جائے گا، اس کی صحت ٹھیک تو ہو جائے گی، اس کی جو فزیک ہے وہ حالت ٹھیک تو ہو جائے گی، کیا وہ موٹا تازہ تو ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ نشہ کر کر کے ان کا معدہ اتنی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھائے ان کو ہضم نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ عزیز ہوتا ہے جو ان کی جان کے لیے ایک زہر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نشہ، جس کو وہ ہر روز ایک روٹین کے لیے لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک روٹین بنا لی اپنے کہ آپ نے یہ لینا ہی لینا ہے، اپنی زندگی کے اندر لے کر جانا ہی جانا ہے، لیکن اس نے حالت تو نہیں بنانی، آپ کو موٹا تو نہیں کرنا، آپ سے الٹا آپ کی جسم کی جو ہڈیاں ہیں، جو خون ہے، جو ماس ہے، اس کو ختم ہی کرنا ہے اور آپ کو نقصان ہی پہنچانا ہے۔ تو ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارا بچہ موٹا تو ہو جائے گا، اس کی گالیں تو باہر نکل آئیں گی، یہ تھوڑا سا ہیلدی تو ہو جائے گا۔ پھر جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جب مریض داخل ہوتا ہے تو ہم ان کو نیوٹریشنز ہوتا ہے ہمارے پاس، تو وہ ایک ڈائٹ پلان تیار کرتا ہے، اس کے مطابق ان کو کھانا، باقی جو چیزیں اس کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو ان کو دی جائے اور موٹا ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ پھلانے کے لیے اس کو دوائی دی جائے۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کی جائے گی، میڈیسن سے اس کا جو نشہ ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو کھانے کی چیزوں کے اوپر اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ان چیزوں کی طرف لے کر آیا جائے گا۔ لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ بس یہ موٹا ہو جائے ہمارا بچہ، کہیں شادی میں جانا ہے، کسی کی شادی ہے گھر میں، ہفتہ 15 دن 20 دن پہلے ادارے میں جا کے داخل کرائے کہ آیا کہ بیٹی کی شادی ہے یا بھائی بیٹے کی شادی ہے، کہیں شادی پر جانا ہے لازمی، تو یہ اگر نہ ہوا، اگر یہ کمزور ہوا تو لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے یا مختلف باتیں کریں گے۔ تو ان باتوں سے بچنے کے لیے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو موٹا کر دیں، یا یہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ ہماری عزت رکھ لیں۔ پھر جب فیملی کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، پیشنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے، تو ان کو بتاتے ہیں کہ اب یہ اس کو کھانا اچھا دیں گے، یہ ہمارے پاس رہے گا، اس کو میڈیسن دیں گے، ڈیٹاکسیفیکیشن مکمل ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ اس کا معدہ جب کام کرنا شروع کر دے گا تو کھائے گا، پیے گا، ظاہر سی بات ہے یہ موٹا ہو جائے گا، اس کا رنگ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا، کیونکہ باہر نہیں جائے گا، کوئی ایسی ویسی جگہ پر نہیں بیٹھے گا جہاں پر اس کو گندگی لگے، یہ ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر رہے گا، اور یہ انشاءاللہ موٹا بھی ہو جائے گا اور صاف ستھرا بھی ہو جائے گا، اور اس کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ جو کہ میڈیسن اور جو ان کا نظام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہوتا ہے، جو وہ میڈیسن باہر استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ہماری میڈیسن سے مراد وہ جو نشہ یا مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کا معدہ خراب ہوا ہوتا ہے، ان کی چہرے کی رنگت، ان کی فزیکل حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب ایک مریض ایڈمٹ ہوتا ہے تو جب ان کی ہو گئی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو گئی، کھانا شانا شروع کر دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے موٹے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تب بھی وزن کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور جب ڈسچارج ہونے لگتا ہے تب بھی وزن کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو اتنی پلوان بھی نہیں بنا دیا جاتا کہ وہ اتنی موٹے تازے ہو جائے، بس اتنی ہو جاتے ہیں
کہ جتنی وہ باقی معاشرے کے مطلب لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ معاشرے میں کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا پیارا کسی اس قسم کی موذی لت کے اندر پڑا ہوا ہے تو بجائے آپ کسی حکیم، کسی ایسے بندے کے ہاتھ لگ جائے کہ جو کہ آپ کے پیارے کی جان ہی لے لے، اس سے اچھا ہے کسی اچھی جگہ پر اس کو لے کر جائے اور اس کا علاج کرائے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا اور آپ کے پیارے کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔